علی صاحب، میرے خیال میں آپ اس ایشو کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے. دو چیزیں سامنے ہمارے پاس آ گئیں. ایک تو ٹرانسپیرنٹ اس عمل کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اور دوسرا ڈیو پروسیس کیوں فالو نہیں ہوتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ڈیبیٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو اس کی لیگیلٹی کو جج کر لیا جائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پری کنسیپشن سی بنا دی گئی ہیں، یا ان کو کوئی غلط فہمی ہے، یا اپنی کوئی جو آپ ایک تخیل میں رہتے ہیں اس سے آپ پھر باہر آنا نہیں چاہتے. دیر از ابھی جس طرح بیڈ بوائے سنڈروم کی بات کی ہے زبیر بھائی نے، تو ایک سنڈروم اور بھی ہے وچ از کالڈ سیلف رائٹیسنس سنڈروم، کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں، جس کی طرف محترم قارہ صاحب نے اشارہ کیا کہ حکومت میں آ کے آپ میں تکبر آتا ہے. بالکل طاقت جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ان کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ طاقت یا پیسہ یا شہرت آپ کو خراب نہیں کرتی، آپ کی اصلیت باہر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ طاقت ملنے سے ہر آدمی خراب ہو، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ طاقت ملنے کے بعد آپ خراب نہ ہوں. وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. دو چیزیں میں یہاں پہ بات آگے بڑھانے سے پہلے، نمبر ون، یہاں بات ہوئی گفتگو کے دوران محترم قارہ صاحب نے ایک اشارتاً بات کی. میں تھوڑا بلنٹ یا صاف بات کرنے کا عادی ہوں، تو اس لیے میں کلیئر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آتا ہے یا پھر کوئی لایا جاتا ہے، نہیں کہ یہ ایک چیز فیڈ ہو رہی ہے نا عوام کے کہ کسی کو کسی نے لایا ہے. میں صاف بات کروں گا کہ یہ اس طرح کے اشارہ کنایوں میں مختلف پوزیشن کے لوگ بات کرتے ہیں، جیسے عمران خان اور ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. صاف بات کروں تو کیا اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ جو سندھ میں آپ لوگ آئے ہیں تو اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو وہاں لے کے آئی ہے، تو اس اسٹیبلشمنٹ کی مخالف تو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے، تو کیا پھر آپ لوگوں کو وہاں انڈین اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے؟ سوال ہے نا. میں بھی سوال کر رہا ہوں. خدا را عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہ میں کروں نہ کوئی اور کرے. سندھ میں عوام نے پیپلز پارٹی کو محترم جانا، ان کو اچھا جانا، ان کو ووٹ کیا. کراچی میں انہوں نے سپلٹ مینڈیٹ دیا، پیپلز پارٹی کو بھی دیا، ایم کیو ایم کو بھی دیا اور تحریک انصاف کو بھی دیا. پنجاب میں سپلٹ مینڈیٹ آیا، بڑی تھن میجورٹی ہے ہماری. پنجاب میں مسلم لیگ نواز کو بڑی ساری مینڈیٹ ملی ہے، ہماری ان سے نسبتاً زیادہ، اس لیے ہم حکومت بنا گئے پختونخوا. سو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی سفائس کہ عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو ہار جاتا ہے، ہمارا صرف پاکستان کا نہیں سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، اپنی ہار کوئی مانتا نہیں ہے، کہتے ہیں بس میرے ساتھ ہو گئی، بھائی میرے ساتھ ہو گئی ہے. ابھی جو نکل رہے ہیں مولانا صاحب، تو کیا ابھی اسلام کے لیے نکلنا چاہیے یا اسلام آباد کے لیے؟ چلیں ذرا کشمیر مارچ کریں. کشمیر مارچ کرنا چاہیے اسلام آباد کی طرف، وہ تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. دوسرا جو ابھی زبیر بھائی نے بات کی ہے بیڈ بوائے سنڈروم والی، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ابھی یہاں کوٹ ہوئے محترم چیف جسٹس آف پاکستان. میں بذات خود اسٹوڈنٹ آف لا یا پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے دونوں کا میں شعبوں سے تعلق ہے، اس لیے میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. میں اسٹرکٹلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ کسی جمہوریت والے ملک میں میڈیا پہ دو عہدے بہت کم ڈسکس ہونے چاہیے. نمبر ون، چیف آف جسٹس آف دیٹ کنٹری اور چیف آف دا آرمی اسٹاف آف دیٹ کنٹری. یہ ایک ایسے ادارے ہوتے ہیں جو پس پردہ جا کے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی، نہ وہ میڈیا میں آتے ہیں. اس طرح یہ اگر پس پردہ رہے تو سوال یہ ہے کہ یہاں چونکہ کوسچن اگر پس پردہ رہے تو پاکستان کی ہسٹری میں اگر آدھا عرصہ جو ہے ملٹری رول رہے گی تو وہ ملٹری چیف تو آپ کو ڈسکس کرتے ہیں. ملک صاحب میں بھول جاؤں گا، میں بادام بڑا کم کھاتا ہوں تو میں بھول جاؤں گا، تو میری بات میرے سے بھول جائے گی. سر یو ٹرن لے لیجیے گا. سر میں کورس کریکشن پہ یقین رکھتا ہوں، تو میں وہ کر لیں گے خیر جب ضرورت ہوگی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں ابھی آپ کے پروگرام میں کوٹ ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان محترم جو ہے وہ کوٹ ہوئے کہ انہوں نے کوئی بات کی جو شاید آپ لوگوں کو لگا کہ ہمارے خلاف ہے، تو آپ نے جلدی سے یہاں سے ہمارے اپوزیشن کے بارے میں بڑی جلدی کوٹ کر لیا. جو ان لوگوں کے خلاف باتیں کی ہیں انہیں چیف جسٹس صاحب نے وہ بھی کوٹ کرے نا محترم زبیر صاحب. جو آپ لوگوں کو جو ججمنٹ ہے پاناما کی، ذرا میں یاد دلا دوں آپ کو کیا کہا تھا. بڑے محترم ہیں نا آپ کے لیے، آپ مانتے ہیں ان کو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو وہ مطلب یہ ہو گیا، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ وہ انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں اور سپریم کورٹ آزاد ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے؟ سر آپ سپریم کورٹ آزاد ہے، اس میں کوئی گلے دو رائے تو شکوے نہیں ہے. آپ نے سارے کر لیے، سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے علی صاحب.